بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں قرآن اور احادیث میں جو حکمرانوں کے چناؤ اور انتخاب اس والے سے بڑی بنیادی تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 247 اس میں ایک بادشاہ قالون اس کی حکمرانی کا ذکر کیا ہے۔ جب قالون بادشاہ کو مقرر کیا گیا بنی اسرائیل پر، اب بنی اسرائیل میں بھی چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے اور انہوں نے پس پل ڈال دیا تھا، وہ بھی ظاہری چمک دمک دیکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ یہ جو طالوت ہے یہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ وہ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی قوم کا اعتراض سنیے اور اس پہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ملوث نہیں ہیں، کیا ہمارا بھی حال اسی طرح نہیں ہو چکا؟ وہ کہنے لگے کہ طالوت بادشاہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے، یا ہم پر کیسے بادشاہ فرمانروا بن سکتا ہے؟ اسے تو زیادہ مال ہی نہیں دیا گیا، اسے تو زیادہ مال ہی نہیں دیا گیا، اس کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، تو یہ ہم پر حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ کیا آج یہ ہماری نفسیات نہیں بن چکی؟ ہم اپنے محلے کا یوسی کا چیئرمین دیکھنا ہو تو وہ دیکھتے ہیں کوئی مالدار بندہ، کونسلر دیکھتا ہو وہ دیکھتے ہیں مالدار بندہ، ایم پی اے دیکھنا وہ دیکھتے ہیں کروڑوں کا مال ہو جس کے پاس، ایم ایل اے دیکھنا وہ دیکھتے ہیں اربوں خربوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو۔ معاذ نستغفر اللہ، یہ وہی نفسیات ہماری بن چکی ہے جو قوم بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی۔ کریکٹر کو نہیں دیکھنا، کسی کے علم کو نہیں دیکھنا، کسی کے کردار کو نہیں دیکھنا، کسی کی صاف شفاف دامن کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنے سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، دان دوڑ سے رکھنے والا ہے، زبردستی کرنے والا ہے، بدخلق بد مزاج ہے، ہم اس کی طرف آگے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا جواب سنیے انہیں، ان کے نبی کہنے لگے ان سے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالی نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے، تمہارے اوپر منتخب کیا ہے، کس وجہ سے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو صلاحیتیں، دو خوبیاں، دو کوالٹیز اللہ تعالی نے طالوت بادشاہ کی ذکر کی، فرمایا اس لیے چنا ہے، پہلا فرمایا کہ اسے علم میں وسعت دی گئی ہے، وسیع علم دیا گیا ہے، وسیع علم دیا گیا ہے، اور دوسرا فرمایا وہ جسمانی صحت، جسمانی اعضاء کی مضبوطی اس کے مالک ہے۔ علم کے لحاظ سے کیسے؟ انہیں پتا ہے اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو کیسے ہم نے بلندی پر لے کے جانا ہے، انہیں معیشت کے اصول پتا ہے، انہیں معاشرت کے اصول پتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے، تو فرمایا اس لیے چنا کہ اسے وسیع علم دیا گیا ہے۔ یہ پہلی اللہ تعالی نے خوبی ذکر کی کہ اگر اپنا حکمران چننا ہے تو دیکھو اس کی قابلیت، علمی قابلیت دیکھو، اس کی علمی صلاحیت دیکھو، اس کی علمی استعداد دیکھو، کیا اس کے اندر اتنی علمی پاور ہے کہ وہ بات تمہاری مملکت کی، تمہاری ریاست کی، تمہارے ملک کی داخلہ پالیسی بنا سکے، تمہارے ملک کی خارجہ پالیسی بنا سکے، معیشت کے، تجارت کے، زراعت کے اصول بنا سکے، لوگوں کو جو مختلف مسالک کے مختلف خیال ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپس میں کیسے جوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے دل میں انہیں فرقوں میں، جماعتوں میں تو نہیں بانٹ دے گا؟ یہ
کی علمی قابلیت دیکھو، اس کی علمی استعداد دیکھو. اور آگے فرماتے ہیں دوسرا والجسم، جسمانی لحاظ سے اس کی مضبوطی دیکھو، اس کی مضبوطی دیکھو، اس کی اعصاب کی مضبوطی دیکھو. سنگل بندہ نہ دیکھو یہ سمارٹ بندہ ہے، یہ نہیں. مراد ہے اپنے ارادوں میں، اپنے اعمال میں مضبوط ہو، پختہ ارادوں کا مالک ہو، پختہ مزاج ہو، وہ دیکھو. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب نے دیکھا وہ سمارٹ جسم تھے مگر اپنے ارادوں کے مضبوط تھے، اپنے جسم کے مضبوط تھے. انہیں کوئی ارادوں سے اور ان کے جو مقاصد سے کوئی متزلزل نہیں کر سکا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی لکھتا ہے وہ بھی کوئی یعنی ہیلتھی نہیں تھے، اس طرح سمارٹ تھے وہ بھی، مگر اپنے فتنوں کا انہوں نے اپنے زمانے میں ابھرنے والے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. منکرین زکوٰۃ کا انہوں نے مقابلہ کیا، ختم نبوت کے جو جھوٹے مدعیات تھے ان کا مقابلہ کیا، اور ارتداد فتنہ ارتداد مرتدین ان کا مقابلہ کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بادشاہ اپنے حکمران کے اندر یہ صفت دیکھو. مال کے آگے بکنے والا تو نہیں، دشمن کے ساتھ اس کے کوئی مفادات تو وابستہ نہیں. وہ تمہاری ریاست کی، پاکستان کی سولیڈیرٹی، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی صالحیت کو بھیج دے. دشمن سے گھبرا گئے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے، اس کے قدم لرز جائیں، قدم پھسل جائے ہاتھ سے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو صفتیں ہم نے انہیں عطا کی ہے طالوت بادشاہ کو. تو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر اسلامی ریاست میں بڑھنے والا حکمران اس میں کہ دو صفتیں پہلے دیکھو لازمی طور پر. ایک علم، وسیع علم کا حامل ہو، اور دوسرا مضبوط جسمانی ارادے رکھتا ہو، مضبوط جسمانی اعصاب کا حامل ہو. پھر فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ دو صفات ذکر کی اللہ تعالی نے. پھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، انہیں اپنے ملک کا فرما روا بنایا تھا، مصر کا بادشاہ. اب ان کی دو صفتیں بھی اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کی ہیں. سورہ یوسف میں آیت نمبر 55 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس بادشاہ سے کہا، فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، وزیر خزانہ بنا دو آج کے دور میں جسے ہم سمجھ لیں. تم مجھے بنا دو وزیر تجارت، بنا دو وزیر خزانہ، بنا دو بیت المال پر مقرر کر دو. یہ ان کا جو ابتدائی سٹیج تھی. بعد میں وہ پھر بادشاہ مصر بن گئے. پھر انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، دو خوبیاں انہوں نے ذکر کی، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ حفاظت کرنے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ کے مال کی حفاظت کر سکے، دیانتداری سے، ایمانداری سے محافظ ہو، یہ اسلامی حکمران کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. ملک کو لوٹنے والا نہ ہو، اپنے بینک بیلنس، اپنی تجوریاں بننے والا نہ ہو، اپنی فیکٹریاں بڑھانے والا نہ ہو، کہ ملک کے عوام وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں، مظلوم طبقہ پستا چلا جائے، کمزور طبقہ پستا چلا جائے، غریبوں کو ان کے حقوق نہ ملے، کمزوروں کو ان کے حقوق نہ ملے، غریبوں کمزوروں کے
بچے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، انہیں صحت کی سہولیات میسر نہ ہو، اور ادھر جو مالداروں کے وہ مالدار سے مالدار بنتے چلے گئے، حکمران طبقہ اور ان کے پیسوں پر پڑنے والا طبقہ وہ مالدار سے مالدار بنتا چلا جائے، اپنا علاج بھی کروانا ہو تو یورپ کے ملک میں جائے، مغربی ممالک میں جائے، تعلیم حاصل کرنی ہو مغربی ممالک میں جائے، اور بچے سونے کا نوالہ کھائیں، اور ادھر غریبوں کو، کمزوروں کو، مفلوق الحال لوگوں کو 2-3 وقت کی روٹی وہ میسر نہ ہو، تو انہوں نے فرمایا انی حفیظ، میں بیت المال کی حفاظت کروں گا، جو اللہ نے اس سرزمین کو خزانے عطا کیے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ تیسری صفت، تیسری خوبی، اور ساتھ انہوں نے فرمایا علیم، میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، جب میں نے معیشت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، خزائن ارض کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو فرماتے ہیں مجھے یہ علم بھی ہے، مجھے اس کا علم بھی ہے۔ آپ جتنے، میں کسی جماعت کی نہیں بات کرتا، مینشن نہیں کرتا کسی کو کہ یہ منصب ایسا ہے یہاں بندے کو حق کی بات کرنی چاہیے، جتنے بھی پاکستان میں اس وقت جماعتوں کے سربراہ ہیں انہیں سامنے بٹھا لیں، ان سے پوچھے بتاؤ پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کی معیشت کو تم کیسے اوپر لے کر جا سکتے ہو؟ تمہارے پاس اس کے کیا اصول ہے؟ تمہارے پاس کیا منشور ہے؟ ہم مغربی ممالک کو صرف غیر مسلم ہونے پر ہماری عوام الناس اور بہت سے لوگ انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن وہاں ایک اصول بھی ہے، جب بھی وہاں الیکشن آتے ہیں جو پارٹیوں کا سربراہ ہے انہیں براہ راست سامنے بٹھا دیتے ہیں، ٹی وی ٹاکس ہوتے ہیں، ٹی وی شو ہوتے ہیں، واپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میزبان ان سے سوال پوچھتے ہیں بتاؤ کہ ہمارے ملک میں یہ کمی ہے، انڈسٹری ہماری لو لیول جا رہی ہے، ہماری گھریلو یونٹس وہ لو لیول جا رہے ہیں، ہمارے ہاں توانائی کا بحران ہے یا پانی کا بحران ہے یا گیس کا، انرجی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، تم ان مسائل پر کیسے قابو پاؤ گے؟ تمہارے پاس عملی طور پر پریکٹیبل قابل عمل حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن دو۔ وہ سوال کرتے ہیں، پھر لوگ جب ان کو سنتے ہیں، تقابلی ان کا سنتے ہیں، آپس میں تقابلی ریلیشن، تقابلی ان کی گفتگو سنتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو پھر وہ پہنچتے ہیں کہ کون بندہ اس سیٹ کے اہل ہے، کون بندہ اس سیٹ کے اہل ہے، اس منصب کے اہل ہے۔ ہمارے ہاں گائے بھینس بکریوں کی طرح عوام کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، گائے بھینس بکریوں کے ریور کی طرح، کہ انیہ واہ بس جو منشور بنا دیا اس کی علی بے کا پتہ نہیں، اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی ریڈیو میں انیہ واہ بیان کرتے جو کسی نے پوچھنا کب ہے۔ یہ ہماری عوام دیور بکریوں کی طرح ہے، اس کو جو بیان کرتے گے یہ سنیں گے اور ہمارے پیچھے چل پڑیں گے، ہماری بلے بلے کریں گے۔ کسی نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے۔ کیسے دیں گے جی؟ کروڑوں نوکریاں کیسے دیں گے؟ ہم بے گھروں کو گھر دیں گے، کیسے دیں گے؟ اس کا کوئی پریکٹیبل دکھاؤ، ہمیں کوئی پیپر ورک دکھاؤ، کیسے دو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، بادشاہ مصر اگر کہ وزارت معیشت، وزارت تجارت، وزارت خزانہ میرے سپرد کرو گے تو میں اس کا محافظ بھی ہوں گا اور میں اس کو جاننے والا ہوں، میں اس کا ایکسپرٹ ہوں۔
میں کیا ہوں اس کا ایکسپرٹ ہوں، میں اکانومسٹ ہوں اس کا، میں جاننے والا ہوں اس فیلڈ کو، اس لائن کو. ایسے نہیں میں کہہ رہا، یہ قرآن نے ان کے جملے کوٹ کی ہے. تو 3 صفات خوبیاں حکمرانوں کی ہمارے سامنے آ گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالی نے اہل ایمان صالحین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر ضرور تمکن دے گا، انہیں زمین پر ضرور خلافت دے گا، اپنا نائب بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا زمین میں. پھر کیا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ان کے لیے جس دین کو اس رب نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو ان کے لیے ضرور زمین میں تمکن دے دے گا، استحکام دے دے گا، مضبوط کر دے گا. تو مومنین صالحین مسلم حکمران اسلام کی اسٹیٹ کے اندر ایک ذمہ داری مسلم حکمران کی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں اسلامی تعلیمات کا رواج ہو، دینی تعلیمات کا رواج ہو، سود پر اپنی معیشت کو قائم نہ کرے، بدمعاشی پر اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو قائم نہ کرے، سیاست کو قائم نہ کرے، ملاوٹ پر، بددیانتی پر قائم نہ کرے. کیا فرمایا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دین کو ان مسلم حکمرانوں کی وجہ سے زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا. وہاں تفرقہ پروری نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں ہوگی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، بددیانتی نہیں ہوگی، خیانت نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی آگے وہ بھی ذکر کی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یعنی معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا، امن و سلامتی قائم ہو جائے گی. ایک دوسرے کی اختلاف میں، مخالفت میں سیاسی قیدی نہیں بنائیں گے، قتل و غارت گری نہیں کریں گے. جس طرح ہماری پچھلی حکومتوں میں پاکستان میں ہوتا ہے. 2014 میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، منہاج القرآن کے بے گناہ 14 افراد شہید کیے گئے اور 90 سے زیادہ افراد کو گولیاں ماری گئی، انہیں زخمی کیا گیا، شدید ترین زخمی کیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلم حکمران کا یہ کام نہیں ہوتا. جب مومن صالح حکمران آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو، اس ریاست کو، اس کے خوف کو امن میں بدل دے گا. کس میں؟ امن میں. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، ہم سب کو اشارہ کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ وہ ایک امانت ہے، ایک امانت ہے. کیا ہم اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں کسی بددیانت کو کوئی اپنی امانت سپرد کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے گھر میں کسی کو نہیں کریں گے. چاہے ہمیں اپنے سگے بھائی کے بارے میں پتا چل جائے یہ بددیانت ہے، خیانت کرتا ہے، ہم اس کے سپرد 100 روپیہ، 200 روپیہ، 1000 روپیہ نہیں کریں گے. امانت کے طور
کریں گے، کسی محلے دار کسی رشتہ دار کے سپرد نہیں کریں گے، تو پھر جو ہمارے ملک کا حکمران بننے والا ہے ہم کیسے بددیانت خیانت کے سپرد کر سکتے ہیں اس ملک کی امانت کو؟ ہم اپنے مفادات میں اتنے گر گئے ہیں، اپنی برادری میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے ہیں۔ 70-80 کی دہائی سے جو مسلسل ہم پاکستان کو تنزلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تنزلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا یہ غیب سے آ کر معاذ اللہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں اضافہ کرو؟ کیا غیب سے آ کے پروانہ لکھ دیا گیا؟ کیا مہنگائی اسی طرح کے فرشتوں نے معاذ اللہ لکھ دی ہے؟ مہنگائی میں اضافہ کر دو، ان کے بے روزگاری میں اضافہ کر دو، توانائی کا بحران کر دو، غربت میں اضافہ کر دو۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ ہے کہ ہم نے نااہلوں کو چنا۔ کن کو چنا؟ وہ بولو نا، ہاتھ آواز کو بولو کرو۔ کن کو چنا ہم نے؟ نااہلوں کو چنا ہم نے نااہلوں کو ووٹ دیے۔ اگر کسی دور میں ان مسائل میں کمی بھی آئی تو وہ عارضی طور پر، پھر بعد میں حال وہی ہوا، زیرو اور منفی، زیرو اور منفی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اب یہ ایک اور حکمران کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ عادل ہو۔ وہ کون ہو؟ عادل ہو، عادل حکمران، ظلم کرنے والا نہ ہو، جبر کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے حق غصب کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ عادل حکمران ہو، عدل کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور سے سن لیں، پاکستان کے مسائل کی جڑ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان کا اصل دشمن کوئی سیاسی حکمران نہیں ہے، پاکستان کا اصل دشمن یہاں کا کرپٹ نظام ہے، یہاں کا فرسودہ نظام ہے۔ یہ وہ کرپٹ نظام ہے جس نظام کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ وہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے جس کی وجہ سے ہمیں صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے۔ یہ وہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے جس کی وجہ سے ہمارے مظلوم عوام کبھی تھانے میں، کبھی کچہری میں، کبھی عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے جس نظام کی وجہ سے ہمیں اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی اداروں میں رشوت دینا پڑتی ہے۔ یہ وہ کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے جس میں غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے جس میں اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں پہنچنے والے اپنے مفادات کے بل تو پاس کراتے ہیں مگر غریب کمزور عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ پاکستان کا کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو مل کر اس کرپٹ نظام کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جو صفات حکمرانوں کے ذکر کی، اعلیٰ کیا علمی قیادت چنو، اعلیٰ علمی قیادت۔ جتنے بھی اس وقت پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اعلیٰ علمی
ڈی ہیں اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی پی ایچ ڈی ہیں. ایک نے معیشت میں پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک نے آئین و قانون میں پی ایچ ڈی کی ہے الازہر یونیورسٹی سے. اور دوسرے جو چھوٹے شہزادے ہیں انہوں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے معیشت پر پی ایچ ڈی کیا ہے. باقی ان کی تعلیم پاکستان سے ہوئی تھی. ملک کو تفرقہ پروری، انتہا پسندی اور تنگ نظری سے بچانے والی شخصیت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی پوری جدوجہد میں 45-50 سال کی جدوجہد میں کبھی اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو کبھی بھی تفرقہ پروری کی تعلیم نہیں دی، کبھی بھی فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی، تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی. اور مفاداتی سیاست سے بالاتر ہو کر نظریاتی سیاست پر یقین رکھنے والی شخصیت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جو قائد ہیں، قائدین ہیں، مختلف جماعتوں کو جو لیڈر ہیں، وہ کیسے گالی گلوچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیسے بدملکی بد مزاجی کرتے ہیں. حسن اخلاق کا نام، حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے نام، چاہے وہ سیاست ہو، مذہب ہو، حسن اخلاق کی تعلیم دینے کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. لوگوں کو دہشت گردی کے فکروں سے بچانے والے کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. امن و سلامتی عافیت کی راہ دکھانے کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. ان کی فکر کو سمجھے. اگر ہم پاکستان کو روح دلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، تو اس شخصیت کی فکر کو چنے جو پاکستان کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جائے، پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علیک الا البلاغ المبین.